السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، تو ہم لوگوں پر جو مرد عورت عاقل بالغ ہیں، چاہے بچے ہوں چاہے وہ ضعیف ہوں، ان سب پر قرآن مجید کا ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ تو گھروں میں قرآن مجید کو اونچائی پر رکھیں۔ اگر کسی الماری کے اوپر بھی قرآن مجید رکھا ہے اور اگر ادھر پائر کر کے آپ کو لیٹنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پائر آپ کا الماری کی طرف ہے، تو کیا پائر کے سامنے قرآن مجید ہے یا اوپر ہے؟ اگر اوپر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، اور فتاوی ہندیہ کے تعلق سے جواب بھی دیا گیا ہے۔ فتویٰ موجود ہے کہ سامنے الماری کے اوپر اگر قرآن مجید اونچائی پر رکھا ہے تو اس جانب پائر آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرات محترم، قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں بہت آہستہ آہستہ الفاظ پڑھیں، مخارج کے ساتھ پڑھیں، وضو بنا کے پڑھیں، اور قرآن مجید کو جب پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اچھی آواز میں پڑھیں، اور اگر کوئی سامنے بیٹھا ہو، اگر آپ کی قرآن مجید پڑھنے میں توجہ دے رہا ہے تو آپ بلند آواز سے پڑھیں کہ وہ سنے گا تو اس کا ثواب اس کو اور آپ کو ہی ملے گا، اور اگر وہ توجہ نہیں دے رہا ہے تو آپ کو وہاں پر خاموشی سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے، کہ اگر وہ آپ کی قرآن مجید نہیں سنے گا اور آپ یوں ہی پڑھیں گے اور وہ نہیں سنے گا تو اس کے آپ گنہگار ہوں گے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے بہت سارے آداب ہیں، اور اس کے تعلق سے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں تو دیکھ کر پڑھیں۔ دیکھ کر پڑھنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید دیکھنے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا یہ کہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں تو جتنا ہو سکے پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید ہمہ وقت پڑھا کرتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کا ذکر و اذکار کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ رات بھر طویل سورتیں پڑھتے تھے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں طویل نماز پڑھی، جس میں قرآن مجید کی طویل آیت پڑھی، اور بہت زیادہ قرآن مجید پڑھا اور لمبا قیام کرا، جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ حضرات محترم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے بہت محبت تھی، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے سچے پکے عاشق ہیں، تو ہم آج قرآن مجید نہیں پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں۔ قرآن مجید بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن
اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں, اس کی تفسیر نہیں سمجھتے ہیں. علماء اکرام جو تفسیر اور ترجمہ بیان کرتے ہیں اس کو غور سے سنیں. حضرات محترم اس کو غور سے پڑھیں, اس کے بارے میں سمجھیں, اور جب اللہ اس کے رسول کے احکام کو سمجھیں گے تو آپ کو صحابہ اکرام کے بارے میں, آپ کو جو رسول اللہ کے بارے میں تمام احکام آپ کو اس کے بارے میں معلوم چل جائیں گے. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے علوم مل جائیں گے, دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور جائے گی. حضرات محترم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں, خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں. حضرات محترم اپنے مخارج کو درست کریں اور سین, کاف, عین, غین وغیرہ درست کریں, تمام مخارج کو درست کریں. اور حضرات محترم آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں موبائل چلانا تم نے سیکھ لیا, ہم کہتے ہیں ٹی وی کا ریموٹ پکڑنا اور ٹی وی کو چلانا تم نے سیکھ لیا, تم نے گاڑی چلانا سیکھ لیے, تم نے کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا, تم نے سب کچھ چلانا سیکھ لیا, لیکن یہ بتاؤ کیا قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا؟ تو کہیں گے نہیں وہ بہت کٹھن ہے. ہم کہتے ہیں کہ من لگاؤ ہر چیز تم سیکھ لو گے. حضرات محترم آج بڑا ہی المیہ ہے کہ جہاں دیکھو کوئی ننگے سر قرآن مجید پڑھ رہا ہے, کوئی موبائل میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا یہ گناہ ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں, سامنے قرآن مجید رکھا ہے, اس میں بڑے بڑے حرف ہیں اور اچھے انداز میں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں, تو قرآن مجید کتاب کو کھول کر کے پڑھیں. حضرات محترم موبائل کی اسکرین میں روشنی ہوتی ہے اور اس میں لیزر لائٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں, جس کی وجہ سے کبھی کبھی پڑھنے والا انسان کبھی کبھی زیر کو پیش اور زبر پڑ جاتا ہے. حضرات محترم غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اوراق میں پڑھیں. حضرات محترم پہلے کے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے تھے, وہ ایک الگ ہی لطف آتا تھا, لیکن آج دنیا انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل موبائل کے دور میں ہے اور جہاں جب بھی چاہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ تم جہاں موجود ہو تم قرآن مجید نہ پڑھو, بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم جب بھی قرآن مجید پڑھو, جب بھی تم کھولو تو باوجود کھولو, سر ڈھک کے قرآن مجید پڑھا کرو, ہو سکے تو قبلہ ہو کر کے قرآن مجید پڑھا کرو, ہو سکے تو جب چاہو قرآن مجید پڑھو, لیکن پہلے اس کا ترجمہ بھی پڑھو, اور ترجمہ کنز الایمان شریف پڑھو, اور تمام تفسیریں موجود ہیں, ان تفسیروں کو اگر آپ پڑھ سکتے ہو سمجھ سکتے ہو تو سمجھو, اگر نہیں سمجھ سکتے ہو تو علماء اہل سنت سے رابطہ قائم کرو اور اس کے بارے میں پتہ کرو. جب تم قرآن پڑھو گے, جب تم قرآن مجید کی تفسیر پڑھو گے, جب تم کنز الایمان کا ترجمہ سمجھو گے تو تم کو اللہ کی شان دکھائی دے گی اور تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلے گا, صحابہ اکرام تبع تابعین اور خلفائے راشدین کے بارے میں معلوم چلے گا, تمام علوم مل جائیں گے, تم کو حرام اور حلال کے بارے میں معلوم چل جائے گا. حضرات محترم آج دنیا میں گمراہیت پھیلتی جا رہی ہے, تمام چاروں طرف حرام کاریاں پیدا ہو گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آج ہم قرآن اور سنت سے دور ہیں, آج ہم علم سے دور ہیں, آج ہم صحابہ کی باتوں سے دور ہیں, صحابہ کے عمل سے دور ہیں, آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہیں, آج ہم رب کے پیغام سے دور ہیں. ہم نے کاش اللہ کے پیغام کو سنا ہوتا, اس پر عمل کرا ہوتا, ہم نے کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی کوشش کی ہوتی, ہم نے کاش صحابہ کرام کے واقعے کو پڑھا ہوتا, بزرگوں کے بارے میں سمجھا ہوتا, تو آج جو مارا کاٹی چل رہی ہے یہ سب ختم ہو جاتی اور بھائی چارگی ہو جاتی. آج گلی کوچوں میں جو لوگ پریشان حال ٹہل رہے ہیں, کسی گھر میں کھانا نہیں پک پا رہا ہے اور بغیر میں مرغا مچھلی تل کے کھایا جا رہا ہے. حضرات محترم حقوق والدین کیا ہیں؟ آج
माँ बाप को लोग गालियां बक रहे हैं, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, वही बच्चे जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते थे वही बच्चे आज उनको सता रहे हैं। आखिर के ऐसा क्यों हो गया है? उसकी वजह यही है कि हजरात मोहतरम हमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी है, हमने अपने बच्चों को इस्लाम से दूर कर रखा है, हमने अपने बच्चों को दीनी माहौल के बजाय दुनियावी माहौल में रख रखा है, हमने अपने बच्चों को मोबाइल और टेलीविजन जैसी तबाहकारियों में मुलव्विस कर दिया है। यही वजह है कि बच्चे इस्लाम से दूर हो गए हैं, यही वजह है कि बच्चे दीन और इल्म से दूर हो गए हैं और अदब से दूर हो गए हैं। आज हमने बच्चों को डांटना मारना शुरू कर दिया है। डांटने मारने से कुछ नहीं होता है प्यारे, अगर तुम्हें उनको पढ़ाना है तो जो है कुरान मजीद की तालीम दो। मैं ये नहीं कहता तुम डॉक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम इंजीनियर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम जो है उनको आला दर्जे की तालीम ना दो, मैं कहता हूँ तुम उनको सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले एक सच्चा मुसलमान बनाओ। उनको कुरान मजीद की तालीम पहले दो, उनको हदीस शरीफ के बारे में बताओ, उनको साहबा इकराम के बारे में बताओ, साहबा इकराम ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के लिए उनको बताओ। मजहब इस्लाम के बारे में जब उनको पता चल जाएगा तो वो लोग भी कहीं पर भी होंगे अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में जब वो मशगूल होंगे तो अल्लाह तबारक ताला उनके जिक्र की बरकत से उनके दर्जात को बुलंद कर देगा, और जब उनके दर्जात बुलंद हो जाएंगे तो चारों तरफ मजहब इस्लाम की रोशनी से तमाम के घर मुनव्वर हो जाएंगे। और जब घर में रोशनी अल्लाह उसके रसूल के फैजान की, अल्लाह के रसूल के फैजान की जब घर में रोशनी आ जाएगी, जब कुरान मजीद की तिलावतें घरों से होने लगेंगी और चारों तरफ से कुरान मजीद के पढ़ने की आवाजें आने लगेंगी, तो मजहब इस्लाम का जो परचम है वो बुलंदो बाला हो जाएगा और कुफ्र की सरजमीन जो है में लर्जा तारी हो जाएगा और वहां पर भूकंप आ जाएगा और वहां पर मजहब इस्लाम का झंडा लग जाएगा। हजरात मोहतरम ये कब होगा? जब हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे। आज रवैया क्या है कि घरों में ताक पर कुरान मजीद रख दिया गया और तमाम दिनों से वो रखा हुआ है, गर्दो गुबार में वो लगा हुआ है। हजरात मोहतरम आज हम अलमारियों में अपने कपड़ों को तो चेक करते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं, कौन सा कपड़ा कब पहना था, कौन सा कपड़ा गंदा है, कौन सा कपड़ा धोना है और कब नए कपड़े सिलवाने हैं। आज हम इसकी तो फिक्र कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी रूह है, हम अपने जिस्म में कपड़ा पहनते हैं और जिस्म के अंदर रूह भी तो मौजूद है। हम जिस्म को तो अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं देते हैं, अच्छा अच्छा खाना देते हैं जिससे कि जिस्म तंदुरुस्त हो जाता है, लेकिन जो रूह है उसको ग़िज़ा नहीं देते हैं। रूह को ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा नमाज है, रूह की ग़िज़ा क्या है? तिलावत कुरान है, रूह की ग़िज़ा क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत है। रूह की ग़िज़ा क्या चीज है? रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा यही तिलावत कलाम रब्बानी है, कलाम रब्बानी, यही तिलावत कलाम रब्बानी है। हजरात मोहतरम मैं आपके सामने आया था कि कुरान मजीद के बारे में एक मसला लेकर के कि सामने अगर ऊंचाई पर कुरान मजीद रखा हो तो उस वक्त अगर मजबूरी में हो तो क्या उस वक्त पैर करके सो सकते हैं या लेट सकते हैं? तो ये बताया कि अगर पैर के सामने हो और लेकिन अगर पैर के बराबर हो तो ये जायज ना होगा, अगर ऊंचाई पर है तो जायज होगा।